حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت۔ بسا اوقات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھا ہوں اس وقت تو آتے ہی نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہو کہ بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا، آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عمر تو کمینہ ہے، تو کمینہ تھا کہ اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا کہ اللہ نے تجھ کو ہدایت کی، تو ذلیل تھا اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا، ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا، قریب آنے کی اجازت لے کے اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ مطلب حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عورت بول رہی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر کا اور میرا اللہ ہی ان کا فیصلہ لے گا۔ حضرت عمر کا جو ہے میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری تنگی سے خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رونے لگے، فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگے وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے ساتھ لے کر واپس آئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے، غرض اس بوری کو خوب بھر لیا، فرمایا یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا میں لے چلوں؟ آپ نے فرمایا تمہیں میرے کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا، اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے قیامت میں مجھ سے ہی اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کے کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم تھے کہ اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر نے اس کو تسلی دی، فرمایا جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر اس کے قریب ہی ذرا
ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے، کئی صفوں تک آواز کا۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ دوستو، میرے بزرگوں، یہ ہے اللہ کا خوف، اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 سال کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا گیا کہ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر ہی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سب کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آج تو حال یہ ہے کہ بھائی کا پرسان حال نہیں ہے، لڑکا باپ کا پرسان حال نہیں ہے، باپ کس حال میں ہے، ماں کس حال میں، پرسان حال نہیں ہے، اتنا بیزی ہے، بس ان کو ماہانہ تنخواہ بھیج دیتا ہے۔ کیا وہ تنخواہ کے لیے ہے؟ کیا تمہیں پال پوس کے بڑا سی تنخواہ کے لیے کیا گیا؟ آج ہم مہینے میں تنخواہ بھیج دیتے ہیں، بس ہو گیا، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا حق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔